الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قصر من استغفر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے بھائیوں، آپ حضرات اگر تکلیف کریں تو تھوڑا سا آپ آگے ہو جائیں، جو جگہ خالی نظر آئے اس کو پر کر لیں. آپ حضرات بھی بکھر کے نہ بیٹھیں، تھوڑا سا آگے تشریف لائیں تاکہ بات سمجھانے میں مجھے آسانی رہے. مولانا اندازہ کتنا وقت ہے میرے پاس؟ اندازہ اچھا بھی عمر رسیدہ حضرات بھی موجود ہیں، بچے بھی موجود ہیں، نوجوان حضرات بھی موجود ہیں. شاید آپ کی کمیٹی، سیرت کمیٹی، کسی اور خطیب کا انتخاب کرتی تو وہ آج کی رات کے اتنے فضائل آپ کو سنا دیتا جتنا آپ سننا چاہتے ہیں. بڑے بڑے فضائل آج کی رات کے آپ کو بہت مزیدار کر کے وہ سنا دیتا. لیکن میں آپ حضرات کی خدمت میں جس کو میں حق اور سچ سمجھتا ہوں، میں عادی بھی اسی چیز کا ہوں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو حق اور سچ ہے وہ مجمع کو سنایا جائے. سبحان اللہ. آپ کا مجمع کیا چاہتا ہے، کیا نہیں چاہتا، کیا سننا چاہتا ہے، کیا سننا نہیں چاہتا، تو یہ میری عادت نہیں ہے کہ میں مجمع کو خوش کرنے کے لیے مضامین کا انتخاب کروں، بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو چیز حق سمجھتا ہوں انشاءاللہ وہ پیش کروں گا. میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے جی؟ ہاں جی. اور میں اس بات کا عہد کر چکا ہوں کہ قرآن و حدیث کو جو سب سے بڑے مصادر اسلام ہیں
کمی جس چیز کی ہے کہ وہ لوگوں تک نہیں پہنچ رہا، مصادر اعظم جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچائے جائیں کہ قرآن کیا کہتا ہے اور حدیث کیا کہتا ہے۔ یہ میری تمہید ہے۔ اب آپ آ جائیں کہ یہ جو رات ہے، آج کی رات، اس کے بارے میں خطبے میں نے وہ آیات نہیں پڑھی جو آج جمعہ پر بہت سارے خطیبوں نے پڑھی ہیں، وہ آیات میں نے نہیں پڑھی۔ سورۃ الدخان کی ابتدائی آیات ہیں۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک۔ یاد رکھیں، سب سے پہلے سامعین سے درخواست ہے کہ ترجمہ میں کرتا ہوں، پھر اس کے بعد میرا آپ سے ایک سوال ہوگا، آپ کا جواب درست ہے تو میں آپ کی تائید کر دوں گا، اگر آپ کا جواب غلط ہوگا تو تردید کر دوں گا۔ ترجمہ پہلے سماعت فرما رہے، حامیم۔ ترجمہ قرآن کریم کا جو بھی اٹھا کر دیکھیں گے، حامیم کے نیچے جگہ خالی ہے، اس کا کوئی ترجمہ میرے ساتھ بولتے جائیں نا، حامیم کے نیچے کوئی ترجمہ لکھا ہوا نہیں ہے۔ وجہ اس کی، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور حروف مقطعات کے بارے میں الف لام میم ہو، الف لام را ہو، الف لام را ہو، حامیم ہو، قاف ہو، نون ہو، قاف ہا یا عین صاد ہو، ان کے بارے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی، آواز سے کہیں نا، آپ تو نیند میں چلے گئے بھائی، ہاں جی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سر من اسرار اللہ، یہ حروف مقطعات یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ سر من اسرار اللہ، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور جو اللہ کا راز ہے جس پر اللہ کسی کو مطلع نہیں کرتا، ترجمہ کرنے والے اس کا ترجمہ کر کیسے سکتے ہیں؟ اس لیے جگہ خالی چھوٹی ہوئی ہے، ترجمہ نہیں ہے۔ تو جب ترجمہ نہیں ہے، عربی تفاسیر میں زیادہ سے زیادہ یہ لکھ دیا، اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اللہ تعالیٰ اپنی مراد اس سے، اس لفظ کی جو ہے وہ اللہ بہتر سمجھتا ہے، یہ کہہ کر مفسر آگے چلے جاتے ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ الف لام میم یا حامیم، اس کا حقیقی معنی کون جانتا ہے؟ آواز سے کون جانتا ہے جی؟ اللہ جانتا ہے۔ مولانا کریم اللہ صاحب، مولانا صدیقی صاحب، دیگر حضرات یہاں موجود ہیں، ان کو پتہ ہے کہ میرا وہ طرز نہیں ہے کہ میں بولتا جاؤں 5 منٹ کے بعد سانس نکالوں اور پھر کہوں آپ نے سبحان اللہ بھی نکال۔ میں تو ایک مدرس آدمی ہوں، میں تو ساتھ ساتھ بلواؤں گا، آپ کو بولنا پڑے گا۔ یہ اللہ کا راز ہے، حروف مقطعات اللہ کا راز ہے۔ آگے ترجمہ کرتا ہوں، والکتاب المبین، وہ قسمیہ ہے، اللہ فرماتے ہیں قسم ہے کتاب مبین کی، قسم ہے اس کتاب مبین کی۔ مبین دل چاہتا تھا کہ اس کا ترجمہ نہ کروں، لیکن اس کے 2 ترجمے ہیں، دونوں درست ہیں۔ واضح کتاب البین کے معنی میں، نمبر 2 المبین مبین کے معنی میں، قسم ہے ایسی کتاب کی جو حق اور باطل کو بیان کرتی ہے، حلال اور حرام کو بیان کرتی ہے۔ بل کتاب المبین
تیار ہو کر بیٹھے، آپ کی طرف سوال آئے گا۔ ترجمہ: اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، اللہ فرماتے ہیں اس کتاب مبین کو ہم نے نازل کیا بابرکت رات میں، برکت والی رات میں اتارا۔ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، ہم ڈرانے والے ہیں۔ فِيهَا يُفْرَقُ اے یفصل، اس میں فیصلے کر دیے جاتے ہیں، ہر بڑے کام کے، حکمت والے کام کے فیصلے اس رات میں کیے جاتے ہیں۔ کچھ نہ کچھ مفہوم آپ کے ذہن میں آ گیا۔ اب آ جائیں، بڑا زور لگایا جاتا ہے کہ لیلہ مبارکہ سے مراد میں نہیں بتاتا، آپ حضرات بتائیں۔ ترجمہ پھر کرتا ہوں، سوال آ رہا ہے آپ کی طرف، مجمع کی طرف آ رہا ہے، بتائیے ذرا، بے شک ہم نے قرآن مجید کو برکت والی رات میں اتارا، قرآن مجید کو برکت والی رات میں اتارا۔ اس برکت والی رات سے کون سی رات مراد ہے؟ ذرا آواز سے مجھے پتہ چلے، آپ چھپا کر کیوں بیٹھے ہیں؟ ہاں جی ذرا بولے تو صحیح نا، میرے آنے کا کوئی فائدہ تو ہونا۔ ہاں جی، اس لیلہ مبارکہ سے کون سی رات مراد ہے؟ جی لیلۃ القدر۔ ماشاءاللہ، جن ساتھیوں نے جواب دیا وہ بالکل درست دیا کہ اس لیلہ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ کبھی نہ کہنا کسی صحابی کی تفسیر نہیں ہے، ایک صحابی نے بھی نہیں کہا کہ لیلہ مبارکہ سے مراد لیلۃ النصف من شعبان ہے، شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، یہ کسی بھی صحابی نے نہیں کہا۔ آج کی رات کی فضیلت ہے بھی صحیح یا نہیں یہ ابھی نہیں، لیکن پہلی بات تو پکی اور تھکی ہے کہ لیلہ مبارکہ سے مراد شعبان المعظم کی 15ویں رات آج کی رات نہیں ہے۔ وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کس مہینے میں اترا، یہ مہینہ تو شعبان کا ہے، قرآن پاک کس مہینے میں نازل ہوا؟ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو اتارا گیا۔ رمضان کون سا مہینہ ہے جی جس میں قرآن پاک کو اتارا گیا؟ تو جب اللہ کہتا ہے قرآن اترا کس مہینے میں؟ رمضان میں، ہم کیوں تعویلیں کر کر کے کہتے ہیں کیا کہ قرآن اترا شعبان میں؟ شعبان میں تو قرآن نہیں اترا۔ میرے بھائیو غلطی نہ کرنا، یہ اتنی بڑی غلطی میں مبتلا ہے، تعویلیں کرتے ہیں۔ تعویلیں کرنے کا کیا معنی؟ ہمارے پاس بغیر تعویل کے کوئی مواد نہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، لیلہ مبارکہ سے مراد لیلۃ اچھا ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تو یہ بتا کہ رمضان کے مہینے میں قرآن اترا، لیکن کس رات اترا؟ تو اللہ تعالیٰ نے آخری پارے میں اس کا بھی جواب دیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ القدر، بے شک ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں نازل کیا۔ فیصلہ تو اللہ نے کر دیا، مہینہ بھی بتا دیا اور رات بھی بتا دی۔ ہمارا مولوی، ہمارا خطیب، ہمارے لوگ وہ یہ چاہتے ہیں کسی طریقے سے کوئی من گھڑت کام کر کے اہل بدعت کے ساتھ ہم بھی شامل ہو جائیں، ہمارا بھی ایکا ہو جائے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ پھر میں پوچھتا ہوں پورے مجمع سے، قرآن کس مہینے میں اترا؟ آپ سارے تو بول نہیں رہے۔ ماہ کس رات میں اترا؟ لیلۃ القدر میں۔ بات ہو گئی پکی۔ اب آ جائیے، یہ جو رات ہے لیلۃ النصف من شعبان، اس کی فضیلت
احادیث میں ہے یا نہیں ہے، تو اچھے طریقے سے یاد رکھ لیں، مکہ المکرمہ، مدینہ طیبہ، حجاز، پورا کا پورا حجاز، بلکہ اس وقت پورا سعودی عرب، وہ اس رات کی فضیلت کے بالکل قائل نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس رات کی کوئی فضیلت، مصر کے علماء، شام کے علماء، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس رات کی فضیلت موجود ہے، مصر کے علماء، اور اس رات کی فضیلت موجود ہے۔ اب ہم مشکات میں حدیثیں پڑھتے ہیں اور دوسری کتابوں میں ہم حدیثیں پڑھتے ہیں۔ مثلا مشکات میں ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما عائشہ کے حجرے سے باہر تشریف لے گئے۔ جب باہر تشریف لے گئے تو اما عائشہ، سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، اما عائشہ کو ماں مانتے ہو بھائی؟ مانتے ہو؟ ہم سب کی روحانی ماں اما عائشہ، ہم سب کی روحانی اماں۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، جب بھی مجھے موقع ملتا ہے فضائل بیان کرنے کا، تو میں کہتا ہوں یہ بات کہ ہم جتنے بھی گئے گزرے ہیں اعمال کے اعتبار سے، لیکن یہ نسبت ہماری بڑی اونچی ہے، کیا کہ اما عائشہ ہماری ماں ہے اور محمد مصطفیٰ ہمارے باپ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور ہمارے روحانی باپ ہیں اور اما عائشہ روحانی ہماری ماں ہے۔ بھلا یہ تو بتاؤ کہ جن کی ماں عائشہ ہو تو بیٹوں کو فخر کرنا چاہیے نا، ہماری ماں کیسی ہے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اگر اجازت ہو تو ذرا موضوع سے ہٹ کے ایک بات سنا دو۔ مجمع سن رہا ہے سارا؟ یہ مولانا ذوق والا مجمع ہے یا یہ تنگ ہونے والا ہے؟ بات ذوق ہے؟ یہ وہ تو نہیں ہے کہ یار وہ مولوی صاحب کب جان چھوڑے گا، یہ وہ مجمع تو نہیں ہے نا؟ اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، ہم جو بات کریں گے انشاءاللہ کوشش کریں گے اپنا ایمان بھی تازہ کریں، آپ کا ایمان بھی تازہ کریں۔ بات عرض کر رہا ہوں، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، دہلی میں، ہندوستان میں قحط آ گیا، بارش نہیں آ رہی تھی، خشک سالی چل رہی تھی، مسلمان ایک میدان میں اکٹھے تھے، دعا کرنے لگے، پروردگار ہمیں بارش عطا فرما، دعا کرنے لگے۔ ایک نوجوان اپنی بوڑھی اماں کے ساتھ گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ مسلمان پریشان ہیں، تو اماں کو کہتے یہاں کھڑی ہو جا، میں ذرا پوچھوں کیا پریشانی ہے مسلمانوں کو۔ وہ بھی مسلمان تھا، اس کی ماں بھی مسلمان تھی، کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ کہنے لگے بارش نہیں آ رہی، دعا بڑی کر رہے ہیں، بارش نہیں آ رہی، بارش نہیں آ رہی، ہم دعا کر رہے ہیں بارش نہیں آ رہی۔ آپ کو پتہ ہے کہ بارش کب بند ہوتی ہے؟ جب لوگ زکوٰۃ نہ دیں، جب لوگ عشر نہ دیں، اس وقت اللہ بارشوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ بند کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں الشیء یذکر بالشیء، ایک شے کے ذریعے دوسری شے یاد آ جاتی ہے۔ ابو داؤد شریف جلد اول میں لکھا، عشر کے باب میں امام ابو داؤد نے لکھا رحمت اللہ علیہ نے، فرمایا کہ لوگ جب عشر ادا کرتے تھے نا پورا پورا، امام ابو داؤد فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، فرماتے ہیں اس وقت جو میں نے خیر و برکت دیکھی تو کیا دیکھی؟ ایک ککڑی ایک، وہ کتنی بڑی ہوتی ہے؟ ایک ککڑی کتنی بڑی ہوگی؟ ایک بارش تھوڑی سی اس سے بڑی، اس سے تھوڑی سی بڑی، چلو دو بالش،
امام ابو داود رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگ اپنی زمینوں کا جب مکمل عشر دیا کرتے تھے تو میں نے اپنی آنکھوں سے اتنی بڑی ککڑی دیکھی کہ میں حیران ہو گیا. میں نے جو اس کی پمائش کی 1 بالشت 2 بالشت 3 بالشت فرمایا 13 بالشت بڑی ککڑی میں نے اپنی آنکھوں سے. یہ کون فرماتے ہیں؟ امام ابو داود جلد اول کتاب الزکات باب العشر. یہ حوالہ ہے. لوگ جب زکات نہ دیں عشر نہ دیں پھر اللہ تعالیٰ قحط سالی مسلط فرما دے. پھر لوگ چیختے ہیں ہماری زمین میں برکت نہیں ہے, ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہے. اور وہیں پر امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ایک الاترج دیکھا, سنگترا دیکھا. الاترج ایک سنگترا دیکھا, اتنا بڑا تھا, لوگ اس کا بھی باغوں کا بھی عشر ادا کیا کرتے تھے تو اللہ کے راستے میں دیا کرتے تھے. میں نے دیکھا ایک سنگترے کو کہ وہ اونٹ کے اوپر اس کو لادا کیا, لیکن اس کو 2 ٹکڑے کر کے اس کا ایک بوجھ اونٹ کی ایک جانب اور دوسرا ٹکڑا دوسری جانب. اتنا بڑا سنگترا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. یہ کون فرماتے ہیں؟ حضرت امام ابو داود رحمہ اللہ. حضرت امام ابو داود, آج میں مولوی ہوں, میں نے علم پڑھا, اور مولوی آپ مسلمان ہر جمعہ بیان سنتے ہیں لیکن ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا. اس وقت کے علماء کیسے ہوتے تھے یا ہمارے بڑے بڑے محدثین کا عمل کیسا ہوتا تھا, یہ علماء موجود ہیں. امام ابو داود کے حالات میں پڑھ لیں. یہ دریا کے کنارے پر کھڑے تھے, دوسری طرف ایک آدمی کو چھینک آتی ہے, دور تھا وہ آدمی, چھینک آئی, اس نے پڑھا چھینک پر الحمدللہ. کیا پڑھا؟ چھینکنے پر الحمدللہ پڑھا. امام ابو داود کے کان میں اس چھینکنے والے کا الحمدللہ پڑ گیا. اب امام ابو داود عظیم محدث تھے, وہ صرف حدیثیں لکھتے نہیں تھے, آج کل کے رائٹر کی طرح نہیں تھے, مضامین کے مضامین لکھے جا رہے ہیں. فیس بک کی علماء نہیں تھے, وہ لکھنے کا شوق ہے, عمل کا شوق نہیں ہے. ہر بندہ لکھ رہا ہے, ہر بندہ لکھ رہا ہے, لیکن عمل ندارت, عمل موجود نہیں ہے. لکھنے والے بڑے ہیں, کتابیں چھاپی جا رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, خوف خدا کی کمی ہوتی جا رہی ہے, اللہ کا ڈر کم ہوتا جا رہا ہے. مبارکباد دینے کے لیے کسی بھی کام کے لیے آپ, یہ کہ آج فیشن بن گیا نا جی, موبائل پہ لکھ کے بھیجنا فیشن بن گیا, اور عمل کچھ نہیں ہے, پلے نہیں رہا مسلمان کے عمل. امام ابو داود رحمت اللہ علیہ کا عمل دیکھیں, حدیث صرف لکھتے نہیں تھے بلکہ حدیث پڑھتے تھے, یاد کرتے تھے, لکھتے تھے, اس پر اللہ کی رضا کے لیے عمل بھی کرتے تھے. پانی تھوڑا سا, اللہ کی رضا کے لیے اس پر عمل کرتے تھے. امام ابو داود رحمت اللہ علیہ کے کان میں کیا پڑا میرے بھائیوں؟ نیند نہ کرو, نیند نہ کرو. کیا پڑا جی؟ الحمدللہ. اور چھینکنے والا جب الحمدللہ پڑھے, سننے والے پر جواب دینا واجب ہے. کیا کہے؟ یرحمک اللہ. کیا کہنا چاہیے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یاد ہے, بڑے اچھے آپ لوگ ہیں, مولانا نے آپ کو سب کچھ سکھایا ہوا ہے. یرحمک اللہ, یہ جواب دینا تھا. کس نے؟ امام ابو داود. اور امام ابو داود کی اتنی اونچی آواز نہیں تھی کہ وہاں کھڑے ہو کر کہتے اور اس کے کان تک پہنچ جاتی. امام ابو داود نے فرمایا اگر میں نے اس کو جواب نہ دیا تو شریعت کا ایک واجب چھوٹ جائے گا, حدیث پر عمل چھوٹ جائے گا. کشتی خریدی, بدرہمین کرایہ طے کیا, 2 درہم, بدرہمین, بدرہمین, بدرہمین,
2 درہم کرائے کے ذریعے کشتی خریدی اجرت پر، اور کشتی پر سوار ہو کر ملا کو کہا مجھے وہاں تک پہنچاؤ۔ اس بندے کے قریب گئے اور اس کو جا کر کہا یرحمک اللہ۔ کیا کہا جی اس کو؟ یرحمک اللہ۔ اس نے کہا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ حدیث پر عمل ہو گیا۔ امام ابو داؤد واپس آ رہے ہیں، غائب سے آواز آئی، اللہ نے شاید کسی فرشتے کو کہا ہوگا آواز دے، ندا دے، اشترا ابو داؤد الجنت بدرہمین۔ سبحان اللہ۔ اشترا ابو داؤد الجنت بدرہمین۔ ابو داؤد نے جنت کو 2 درہموں کے بدلے خرید لیا ہے۔ میرے بھائیوں، فیس بک سے ہدایت پھیلتی ہے، یہ ہدایت کا ذریعہ ہے، یہ فحاشی اریانی کا ذریعہ ہے، یہ ذہنی آوارگی کا ذریعہ ہے، یہ عفت کو تار تار کرنے کا ذریعہ ہے، یہ شریف گھرانوں کو برہنہ کرنے کا ذریعہ ہے، یہ ایک فتنہ عظمیٰ ہے، اس کی خیر مغلوب ہے، اس کا شر غالب ہے۔ اب حضرات، میرے کسی بھی تقریر کے جز سے موافقت کریں یا نہ کریں، میں نے کہہ دینا ہے، میں پہلے آپ کو تیار کر کے بیٹھا ہوں، ہر قسم کی بات سننے کے لیے آپ تیار رہیں۔ بارش قصہ واپس یاد ہوگا آپ کو، دہلی میں کچھ لوگ جمع ہوئے، بارش نہیں ہو رہی، درود شریف پڑھ لیں۔ اس نے کہا اچھا بارش نہیں ہو رہی اس لیے پریشان ہو۔ نوجوان نے کہا اچھا ٹھہرو، تم اپنی دعا بند کر دو۔ نوجوان نے کہا مسلمانوں کو اپنی دعا بند کر دو۔ مسلمانوں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا بس میں تمہیں جو مشورہ دے رہا ہوں آپ میرا کہنا مانو۔ اپنی بوڑھی والدہ کے پاس گیا، وہاں جا کر اپنی والدہ کے دامن کو پکڑا، دامن کو پکڑ کے اللہ سے دعا کی، اور کیا کہنے لگا نوجوان؟ اے اللہ، میری والدہ پاک دامن ہے، میں اپنی والدہ کے صدقے تجھ سے بارش طلب کرتا ہوں، تو مسلمانوں کو بارش عطا فرما دے۔ یہ دہلی کی ایک نیک خاتون کا بچہ ہے، وہ اپنی والدہ کے دامن کو پکڑ کے دعا کر رہا ہے۔ لوگوں نے دیکھا، دعا کے بعد بادل بنائے اور بارش برسی، مسلمان خوش ہو گئے۔ تو میں جب یہ واقعہ عرض کرتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں، دہلی کی پاک دامن عورت کے صدقے اللہ بارش عطا فرما سکتے ہیں، مردہ زمینوں کو ہرا بھرا کر سکتے ہیں، بادلوں کو اللہ بھیج سکتے ہیں۔ تو آئیے، کیا اس خاتون کا جس کی کائنات میں مثال نہیں، اس کے رتبے کو بھی سمجھیں۔ کیا یہ دہلی کی خاتون ہے، صدیق اکبر کی بیٹی کی کیا بات ہوگی رضی اللہ تعالی عنہما۔ اللہ نے کتنا مقام دیا ہوگا اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ آج کی رات کے بارے میں مشکات جلد اول میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر سے، ان کے حجرہ مبارکہ سے آپ باہر تشریف لے گئے، آپ قبرستان گئے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پیچھے جاتی ہیں، آپ بقیع والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، آپ واپس آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ، کیا تجھے یہ گمان ہو گیا تھا ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، کہ اللہ اور اللہ کا رسول تیرے ساتھ زیادتی کرے گا، یعنی تیری باری ہو
کسی اور کے حجرے میں چلا جائے پیغمبر، ایسی بے انصافی پیغمبر نہیں کر سکتا۔ تو اما عائشہ نے فرمایا ظننت، مجھے ایک گمان سا ہوا تھا، اس لیے میں بھی باہر آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج کی رات اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے آسمان دنیا پر، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو بخش دیتا ہے۔ کتنے لوگوں کی بخشش اللہ کرتا ہے؟ قبیلہ کلب کی بکریوں پر جتنے بال ہیں ان بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرما دے۔ سبحان اللہ۔ سب سے زیادہ عرب میں بنو کلب قبیلہ جو تھا اس کی بکریاں زیادہ تھی، وہ زیادہ بکریاں پالنے والے لوگ تھے۔ یہ حدیث مشکات میں موجود ہے، اور صاحب مشکات نے جب اس حدیث کو ذکر کیا، رواہ الترمذی، امام ترمذی دیگر حضرات کا حوالہ دیا، لیکن ساتھ ہی کہا کہ قال ترمذی رحمہ اللہ سمعت محمدا یضاعف هذا الحدیث، میں نے امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ سے سنا وہ اس حدیث کو ضعیف قرار دے رہے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ضعیف حدیث اعمال فضائل میں فضیلت میں قابل قبول ہے یا نہیں ہے؟ علماء کے دو طبقے ہو گئے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں ایسی ضعیف حدیث جو فضائل کے بارے میں ہے معتبر ہے، انہوں نے کہا اس رات کی کوئی نہ کوئی عظمت ہے، اس رات کی کوئی نہ کوئی شان ہے۔ لیکن جو علماء زیادہ محقق ہے اور وہ علماء چھان بین زیادہ کرنے والے ہیں، انہوں نے کہا ضعیف حدیث کی جب تائید دوسرے دلائل سے نہ ہو جائے اس وقت تک وہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی، ہلکی سی علمی بات رکھی ہے، لیکن آپ حضرات مایوس نہ ہوں، اگر ان ضعیف حدیثوں کا سہارا نہ لیا جائے تب بھی اس رات کے وہ فضائل تو ہیں نا جو ہر رات کے فضائل ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، میری بات آپ سمجھے نہیں ہیں؟ اس رات کے وہ فضائل تو ہیں نا جو ہر رات کے فضائل ہوتے ہیں۔ تو آئیے ذرا آپ کو ہر رات کی میں فضیلت سنا دوں جو حدیث بالکل درست ہے، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، تمام کتب احادیث میں ہے۔ وہ کیا؟ رات کے 3 حصے، ہر رات، چاہے وہ 15 کی ہو، 16 کی ہو، 14 کی ہو، 17 کی ہو، 18 کی ہو، شعبان ہو، غیر شعبان ہو، پورے سال میں جتنی راتیں ہیں ان راتوں کے کل اوقات جتنا بھی وقت ہے 3 حصے کر لیجئے، 3 حصے۔ مثلا فرض کر لو ہر راتیں چھوٹی ہیں، رات کے کل 9 گھنٹے بنا دو۔ کتنے گھنٹے؟ 9۔ اب 1 ثلث، 1 تہائی، وہ کتنا وقت ہوگا؟ 3 گھنٹے، اور 2 ثلث، 2 تہائی، 6 گھنٹے۔ 6 گھنٹے گزر جانے کے بعد، 2 تہائی گزر جانے کے بعد، ہر رات جب تیسری تہائی شروع ہوتی ہے، ثلث اللیل الاخر، وہ جب تیسری تہائی، آخری تہائی آتی ہے، اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ حدیث بالکل صحیح ہے، ہر کتاب میں موجود ہے، چمکتی دمکتی ہے، کسی محدث نے اس کو ضعیف قرار نہیں دیا۔ یہ وہ حدیث ہے۔ اس لیے آج جمعہ پر بھی میں نے یہی بیان کیا، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ آج رات چند چیزیں میں عرض کروں گا کہ وہ نہیں ہیں، ان کو ہم بالکل نہیں مانتے، چند چیزیں نہیں مانتے، چلو وہ بھی میں بتا دوں، پھر وہ اس حدیث کو مکمل کروں گا۔ کیا؟ نمبر 1، جو لوگ اس کو کہتے ہیں حلوے والی عید، یہ عید نہیں ہے، عید نہیں ہے۔ کوئی راضی ہو کوئی ناراض ہو، حلوہ پکانا بھی اس رات میں واجب نہیں ہے، یہ عید نہیں ہے۔ ہمارے اسلام میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو عیدیں دی ہیں وہ صرف اور صرف
دو عیدیں بولے نا بھئی آپ حضرات، ادھر والے تو بول نہیں رہے، کتنی عیدیں ہیں بھائی؟ اونچی بولیں، کتنی عیدیں ہیں؟ دو۔ نمبر ایک عید الفطر، نمبر دو عید الاضحیٰ، یہ کتنی عیدیں ہیں بھائی؟ دو۔ کوئی تیسری عید نہیں ہے۔ یہ تو عجیب بات ہوگی، یہ تو جاہلانہ بات ہوگی، یہ چوری والی عید ہے، یہ حلوے والی عید ہے۔ تو پھر ہم شجاباد اور ملتان کے علاقے ہمارے قریب ہیں، تو پھر بنا لو ایک اور عید، یہ آموں والی عید ہے۔ اور قندھار سے کوئی انار آ جائیں تو پھر ایک اور عید کیا، اناروں والی عید ہے۔ یعنی فروٹ کے اعتبار سے پھر عیدیں بنانا شروع کر دو، کہیں کوئی حد تو ہوگی نہیں۔ کھانے پینے کے چکر میں عیدیں بڑھاتے جاؤ، بڑھاتے جاؤ، بدعات پھیلاتے جاؤ۔ ایک جملہ آج میری زبان سے نکلا، میں نے مجمع کو کہا بولو ذرا، کیا کہ بدعت کا راستہ جہنم کا راستہ ہے، سنت کا راستہ جنت کا راستہ ہے۔ میرا یہ جملہ اگر پسند آیا ہو تو آپ پھر دوہرا دیں، بدعت کا راستہ، سارے بولو بھائیو، بدعت کا راستہ اور سنت کا راستہ جنت کا راستہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جس نے میری سنت سے محبت کی بے شک اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے میری سنت کے ساتھ محبت کر کے مجھ سے محبت کی، کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ حضور نے یہ ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے یہ چوری والی عید ہے، یہ حلوے والی عید ہے۔ میں نے تو آج اپنے تمام مقتدیوں کو منع کر دیا ہے کہ 15 کی رات کو حلوہ نہ پکانا، 16 کو 17 کو پکا لینا، چاہے مجھے بھی بھیج دینا، تاکہ ہماری مشابہت اہل بدعت کے ساتھ نہ ہو۔ آپ میری بات کیوں نہیں سمجھتے کہ بس سلطان پور والوں، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ دو چیزوں سے ڈٹ کے نفرت کرو، کبھی نرمی نہ کرو۔ نمبر ایک شرک کا رد کرو، شرک کا رد کرو، شرک کا رد کرو، اور نمبر دو بدعت کا رد کرو۔ کبھی شرک نہ کرنا، کبھی بدعت نہ کرنا۔ شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں جی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ جس کے باقی گناہ چاہے گا بخش دے گا، لیکن اللہ کا اعلان ایک ہی پارے میں سورہ نساء میں 2 مرتبہ ہے، اللہ تعالیٰ شرک والا گناہ کسی کا بھی معاف نہیں کرے گا۔ بلکہ حدیث قدسی بھی سناتا جاؤں آپ کو، کیا یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، اللہ فرماتے ہیں اتنے گناہ کر بقراب الارض، قراب الارض، ساری زمین کو گناہوں سے بھر دے، اور چاہے تو اوپر تہ بھی لگا دے، اور وہ گناہ کہاں تک پہنچا دے؟ آسمان تک۔ میں قیامت کے دن تیرے گناہوں میں صرف اور صرف ایک چیز دیکھوں گا، کیا کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک تو نہیں ٹھہرایا۔ اگر تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوگا، غفرت لک ولا ابالی، اللہ فرماتے میں تیری بخشش کر دوں گا، اتنے سارے تیرے گناہ معاف کر دوں گا، اور مجھے پرواہ تک بھی نہیں ہوگی۔ شرک نہ کرنا، شرک نہ کرنا، شرک کبھی نہ کرنا، کبھی زندہ پیر کو، مردہ پیر کو سجدہ نہ کرنا، قبر پرستی نہ کرنا، اس چیز میں نرمی نہ کرنا۔ اگر آپ نے ایسا کام کیا، اپنا عقیدہ خراب، اپنی عاقبت خراب، اس لیے شرک سے بچو۔ دوسری کون سی چیز میں نے عرض کی ہے؟ بدعت۔ البدایہ و نہایہ میں بخاری کے حوالے سے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، لوگ آئیں گے،
حوض کوثر کا پانی پینے کے لیے اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور اس کے جو پیالے ہوں گے وہ کتنے ہوں گے؟ 2-3 پیالے رکھے ہوں گے تو باری کب آئے گی؟ 2-3 پیالے، اور اکیلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پلانے والے ہوں گے، پھر پتہ نہیں کب باری آئے گی۔ اس لیے سنیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے ساتھی ہوں گے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو فرمایا، صحیح حدیث میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض، تو غار میں بھی میرا ساتھی تھا، حوض کوثر پر بھی تو میرا ساتھی ہو۔ یہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قربان جائیں، ہے نہیں؟ اگر صدیق نے وفا کی ہے تو حضور نے بھی وفا کی۔ آپ کو نیند آ گئی ہے، ورنہ میں تو کچھ سنانے والا تھا آپ کو۔ مولانا یہ مسجد میں بیٹھا ہوں رات، مولوی صاحب بتاؤ کہ 1 منٹ کے لیے بھی ہم سوئے ہیں؟ 1 منٹ کے لیے بھی ہم نہیں سوئے۔ دن کو تھوڑا سا وقت ملا سونے، رات راجن پور والوں نے بڑی دیر کر دی۔ 3 گھنٹے ہمیں لگے سی پیک سے آتے اور جاتے ہوئے۔ راجن پور کا سفر تو جانتے ہیں آپ۔ رات کو ہم سو نہیں سکتے، لیکن وعدہ تھا مولانا سے، اور الحمدللہ مولانا سے جب میں نے ہاں کر دی، اس کے بعد 3 جگہوں سے مجھے تاریخ کے لیے کہا گیا۔ میں نے کہا نہیں، میں جس سے وعدہ کر چکا ہوں میں اس سے بے وفائی نہیں کروں گا، چاہے تھکان ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں نے یہ وعدہ پورا کرنا۔ 3 جگہوں سے مکمل طور پر کہ آپ تاریخ دے دیں۔ میں نے کہا میں کہہ چکا ہوں، میں نے ٹپا جانا ہے، میں ہاں کر چکا ہوں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ میں سوچتا ہوں کہ مجھے اللہ نے اتنی توفیق دی کہ میں اس پر قابو رہا، کہ میں نے ان کو کوئی عذر بہانہ کر کے میں نے ختم میں نے نہیں کیا۔ اتنی صدیوں کے بعد اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، نبھانے کی توفیق دی ہے کہ تھوڑا سا ہم نے نبھانے کی کوشش کی ہے۔ قربان جائیں صدیق تیری جوتیوں پر۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، شان صحابہ، عظمت صحابہ، شان امی عائشہ صدیقہ، شان اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ میرے بھائیوں سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ میں کیا وفا کروں گا، آپ کیا وفا کریں گی جو صدیق وفا کر کے؟ اگر کہیں تو میں حضرت حسان کے وہ مختصر اشعار ہیں وہ پڑھ دوں عربی میں؟ اور پتہ ہے کہ یہ اشعار ہیں کہاں؟ یہ مسلم شریف میں موجود ہیں، اور ان اشعار کو نقل کرنے والی ام عائشہ ہیں۔ قال حسان بن ثابت، ام عائشہ فرماتی ہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کافر کو کہا جس کافر نے ہمارے نبی کو، ہمارے پیغمبر کو اشعار کہہ کر برا بھلا کہا تھا، معاذ اللہ۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کیا جواب دیا اس کو؟ وہ شعر پڑھتا ہوں، علماء بیٹھے ہیں ان کی موجودگی میں پڑھتا ہوں۔ کیا فرمایا حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ مولانا حضرات آپ میری مدد کریں، آپ تو یعنی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت حسان کا پہلا مصرع اس کافر کو کہا، حجوت محمدن، حجوت محمدن فعجبت عنہ، تو نے محمد کی حجب کی ہے، میرے محمد کو برا بھلا کہا، تیرے حصے میں برائی لکھی تھی، میں نے محمد کی طرف سے جواب دیا صلی اللہ۔ یہ تو قسمت کی بات ہے نا کہ عاشق کون ہے؟ حضور کے عاشقوں میں نام کس کا ہے؟ یہ تو قسمت کی بات ہے نا۔ حجوت محمدن فعجبت عنہ، تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب کی ہے، برائی کی ہے، میں نے محمد مصطفیٰ کی طرف سے جواب دیا ہے۔ اگلا مصرع پڑھتے ہوئے میرا کلیجہ پھٹتا ہے میرا۔ اللہ اکبر۔ پتہ نہیں آپ کو میری بات سمجھ آئے گی بھی صحیح یا نہیں۔ میں نے روحیلا والی کے جلسے میں نے علماء کی موجودگی میں ایک لفظ کہا تھا، مولانا
टिब्बा सुल्तानपुर वालों जागो, सहाबा के ईमान पर भी नस्से कती वारिद हो चुकी है। मेरी बात समझ गया आप? नस्से कुरानी वारिद हो चुकी है, यानी अल्लाह कह चुका है कि सहाबा मोमिन, उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का। और मैं कहता रहता हूं, क्या अल्लाह ने ये क्यों कहा हक्का? ये है हक मोमिन, ये है सच्चे मोमिन। अल्लाह को पता था ना बनावटी माल भी आएगा ना, तो अल्लाह ने कहा सच्चे मोमिन कौन है? सहाबा, और जो उनके पीछे चलेंगे। वल्लज़ीना तबअहुम बिइहसान। तो अर्ज कर रहा हूं, फिर मैंने उलमा की मौजूदगी में कहा, आप हजरात ये तो जानते हैं सहाबा का ईमान नस्से कती से साबित है, कुरान मजीद से साबित है। मैंने कहा जुरत करके कह रहा हूं, आज तक किसी आलिम से सुना नहीं है, लेकिन ऐ उलमा आपकी मौजूदगी में मुझसे ज्यादा तजर्बाकार पुराना मुदर्रिस वहां बैठा हुआ था। मैंने कहा मौलाना आपकी मौजूदगी में मैं कह रहा हूं, वो क्या सहाबा का जो इखलास है वो भी नस्से कती से साबित है। सहाबा का इखलास नस्से कती से साबित है, कुरान से साबित है। फिर मैंने आयात पढ़ी, मैंने कहा सिद्दीक अकबर के बारे में रब ने कहा वसयुजन्नबुहल अत्का अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल आला वलसौफ यरज़ा। ये क्या चीज़ है? इखलास भी किससे साबित है? नस्से कती से साबित है। फिर मैंने कहा कोई ये कहे कि ये तो सिर्फ सिद्दीक का इखलास है, मैंने कहा तमाम सहाबा के इखलास के लिए भी आयत पढ़ता हूँ। क्या? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदा। आगे क्या लिखा है? यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। शायद अवाम को कोई बात मेरी समझ आई हो कि जिस तरह सहाबा का ईमान कुरान से साबित है, सहाबा का इखलास और तकवा भी कुरान से साबित है। सहाबा के ईमान में शक करना भी गुनाह है, सहाबा के इखलास में शक करना भी गुनाह है, बल्कि अपने ईमान की चटनी करनी है, ईमान से फारिग होना है। मौजू बदलना चाहे, मैंने क्या शुरू कर रखा था कुछ आपको भी याद है? हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या फरमाते हैं? हजौत मुहम्मदन, तेरे हिस्से में हजवाई है, तेरे हिस्से में बुराई है, तूने अपनी गंदी जबान इस्तेमाल की है, लेकिन अल्लाह ने मुझे शेर व शायरी का मलका दिया, मैंने भी अपनी जबान को इस्तेमाल किया शेर व शायरी में, लेकिन मेरी किस्मत में क्या है? फ़अजब्तु अन्हु, कि मैंने मोहम्मद मुस्तफ़ा की तरफ से जवाब दिया है। किस्मत की बात है ना, आपको समझ नहीं आ रही बात? हमारे यहाँ कसीदे पढ़े जाते हैं सहाबा की तारीफों के, उनके यहाँ कसीदे पढ़े जाते हैं सहाबा की बुराई के। कैसे मौलाना? किस्मत की बात है। दूसरा मिसरा में पढ़ते हुए मैंने कहा था मेरा कलेजा फटता है, ऐ अल्लाह हमें सहाबा के कदमों में मौत नसीब फरमा, हमें सहाबा के कदमों में हशर नसीब फरमा, हमें सहाबा का गुलाम बना के जन्नत में दाखिल फरमा। दूसरा मिसरा सुनिए, अम्मा आयशा फरमाती हैं दूसरा मिसरा जो हसन ने पढ़ा वो ये था, व इंदल्लाहि फी ज़ाका अल जज़ाउ। फिर इकट्ठा करके पढ़ता हूँ, व इंदल्लाहि फी ज़ाका अल जज़ाउ। अम्मा आयशा फरमाती हैं हसन ने कहा उस काफिर को, हजौत मुहम्मदन फ़अजब्तु अन्हु, तूने मोहम्मद मुस्तफ़ा पर बुराई के अशार पढ़े और मैंने तारीफ के अशार पढ़े, लेकिन मेरा मकसूद ये नहीं है कि मैं उनसे कोई दुनियावी इनाम हासिल करूंगा ना, व इंदल्लाहि फी ज़ाकल जज़ाउ, फरमाया अल्लाह के यहाँ इन अशार पर मेरी जज़ा, मेरा इनाम मेरे रब के पास मौजूद है। मैंने किसको राजी करने के लिए अशार पढ़े हैं? अल्लाह को राजी करने के लिए। चलो आगे भी सुना देता हूँ, हजौत मुहम्मदन बर्रन तक़िया, अल्लाहु अकबर कबीरा,
تو نے حجب کی ہے ایسے محمد مصطفیٰ کی جو محمد مصطفیٰ نیک ہے، جو محمد مصطفیٰ متقی اور پرہیزگار ہے۔ اور پھر اگلا مصرع ہے رسول اللہ شیمتہ الوفاء، فرمایا وہ اللہ کے رسول ہیں، محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی عادت وفا ہے۔ حضور کی عادت شیمتہ الوفاء۔ تیسرے شعر کے دو مصرے، فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَإِرْثِهِ، فَإِنَّ أَبِي۔ علماء آپ تو جانتے ہیں کیا محبت ہے اس میں۔ حضرت حسان فرماتے ہیں فَإِنَّ أَبِي، بے شک میرا باپ، وَوَالِدَهُ، اور میرے باپ کا والد یعنی میرا دادا، وَإِرْثِي، اور تیسری چیز میری ساری عزت۔ تین چیزیں حضرت حسان نے ذکر کی، کون سی؟ فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَإِرْثِي، بے شک میرا والد، میرے والد کا والد یعنی دادا، میری ساری عزت، لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءُ، فرمایا یہ ساری چیزیں میں قربان کر دوں گا، محمد مصطفیٰ کی عزت کو بچا لوں گا، حضور کے ناموس کو میں بچا دوں گا، حضور پر سب کچھ نچھاور کر دوں گا، حضور پر میں سب کچھ قربان کر دوں گا۔ یہ کنہوں نے فرمایا؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ خیر بات یہ آ رہی تھی دو کام ہم نے نہیں کرنا۔ کون سے دو کام؟ شرک نہیں کرنا اور بدعت کی بات چل رہی تھی کہ کچھ لوگ قیامت کا دن ہوگا حوض کوثر کی طرف بڑھیں گے، پانی پینے کے لیے آئیں گے۔ یہاں سے میں نے ایک بات چلائی تھی کہ حضور اکیلے نہیں ہوں گے بلکہ حضور کے ساتھ حوض کوثر پر سیدنا صدیق اکبر بھی ہوں گے۔ حدیث پڑھ کر سنائیے آپ کو میں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیالے کتنے ہوں گے؟ پیالے کم تو نہیں پڑ جائیں گے؟ ہاں جی، حدیث پاک میں مشکات جلد ثانی اٹھا کر دیکھ لیں، فرمایا پیالوں کی گنتی، فرمایا اتنے پیالے ہوں گے جتنے آسمان پر ستارے ہیں۔ میں نے دو حدیثیں پڑھی میں نے پڑھی ہیں، اللہ کے نبی نے آسمان کے ستاروں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، نمبر ایک، اما عائشہ دیکھ رہی ہیں کہ چاند چمک رہا ہے، ستارے جگمگا رہے ہیں، اتنی روشنی، اتنی صفائی ہے، رات کا وقت ہے۔ اما عائشہ حضور کے پاس ہیں، تو اما عائشہ نے جب دیکھا اوپر رضی اللہ تعالی عنہا نے، تو خوشی میں پوچھنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جتنے آسمان پر ستارے ہیں اتنی نیکیاں بھی کسی کی ہوں گی؟ تو اما عائشہ فرماتی ہے میرے دل میں یہ بات تھی کہ جواب میں آئے گا ہاں اتنی نیکیاں تیرے ابا کی ہیں، لیکن جواب جو آیا خلاف توقع آیا۔ حضور نے فرمایا ہاں اتنی نیکیاں عمر بن خطاب کی ہیں۔ اتنی نیکیاں کس کی ہیں؟ عمر بن۔ اما عائشہ نے فوراً سوال کیا، اتنی نیکیاں تو حضرت عمر کی ہیں، یہ تو چچا عمر کی ہیں، تو میرے ابا کی نیکیاں، ان کی نیکیاں یعنی ان کی کم ہیں یا زیادہ ہیں؟ تو ان کی نیکیوں کا کیا جو ہے تناسب ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غار میں تیرے ابا نے جو میرے ساتھ وقت گزارا تھا، وہ جو راتیں اور دن گزارے تھے نا، حضرت عمر کی ساری عمر کی نیکیوں پر وہ راتیں بھاری ہیں۔ تیرے باپ کی نیکیوں کے کیا کہنا؟ اس لیے تو ہم کہتے ہیں انبیاء کے بعد صدیق جیسا تو کوئی پیدا ہوا ہی نہیں ہے۔ خلافت بلا فصل کا حقدار کون ہے؟ پہلا خلیفہ کون ہے بھائی؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ذرا چلیں، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حسان کے اشعار وہ میں نے آپ کو سنا دیے، وہ جو بقیع میں جانے والی حدیث ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ گئی۔ میں نے کہا تھا کہ آپ نے دو گناہوں سے لازماً بچنا ہے، شرک سے، بدعت سے۔ اب بدعت والی
بات کو مکمل کریں، فرمایا کچھ لوگ آئیں گے پانی پینے کے لیے، حوض کوثر کی طرف آئیں گے پانی پینے کے لیے، فرشتے کہیں گے سحقن سحقن، دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ، سحقن سحقن، بھگائیں گے، حالانکہ وہ ہوں گے اس امت کے لوگ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے فرشتوں کو ان کو کیوں بھگا رہے ہو، ان کو نہ بھگاؤ، آنے دو، ان کو پانی پلاتے ہیں۔ یہ حدیث دو جگہ میں موجود ہے، بخاری میں موجود ہے، البدایہ والنہایہ میں بخاری کے حوالے سے موجود ہے، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا، فرمایا کہ جب آپ کہیں گے ان کو آنے دو آنے دو، تو آگے سے فرشتے کہیں گے جی نہیں، اللہ کا یہی حکم ہے، ان کو آپ کے حوض کے قریب ہم نے نہیں آنے دینا، ان کو حوض کے قریب وجہ لا تدری ما احدثوا بعدک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ تو جب دنیا سے آ گئے تھے آپ کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں کیا کیا بدعات ایجاد کر دی تھی، کیا کیا اضافے کر دیے تھے، کیا کیا نئی نئی باتیں گھڑ دی تھی۔ یہ بدعتی لوگ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کسی بدعتی کو محمد کے حوض سے پانی نہیں پینے دینا۔ بدعت والا گناہ اتنا بڑا گناہ ہے، آج تو مزے کر رہے ہیں نا، آج تو بدعت پہ بدعت بڑھائے جا رہے ہیں۔ آپ لوگوں کا آخرت کا معاملہ، میرا آخرت کا معاملہ بڑا اہم ہے، اس لیے بھائیوں یاد رکھو بدعت والے سے اللہ بہت ناراض ہوتا ہے، اللہ کا رسول بھی بہت ناراض ہے، شرک والے سے ناراض ہے، بلکہ میں دعا کرتا رہتا ہوں اللہ ہمیں توحید پر زندہ رکھ کے توحید پر خاتمہ فرما، اللہ سنت پر زندہ رکھ کے سنت پہ خاتمہ فرما۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بدعتی لوگ، یہ نئی نئی عیدیں بنانے والے لوگ، آپ ان کو آخرت میں کوئی گرفت نہیں ہوگی اگر یہ توبہ کیے بغیر مر گئے؟ آخرت کا معاملہ، قبر کا معاملہ بہت سخت ہے۔ بدعتی آدمی، اس کے بارے میں اس وقت میں زیادہ تفصیل نہیں عرض کر سکتا، بعض حضرات کہتے ہیں جو بندہ بدعت ایجاد کرے، بعض صحابہ کہتے ہیں اس کو سلام بھی نہ کرو، اس کو سلام کرنا بھی جائز نہیں بدعتی کو۔ آج تو جس سے پوچھو میں کیا تھا جی، ناراض نہ ہونا، سچی باتیں بھی برداشت کیا کرو، میرا یار تھا میں کل خانی پہ چلا گیا تھا، میرے یار کا 40واں تھا میں ادھر چلا گیا تھا، میرے یار کی برسی تھی میں ادھر چلا گیا تھا، بات بڑی مشکل کر دی ہے میں نے، مجھے ماحول کا پتہ نہیں ہے، مجھے سچ کا پتہ ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں، اصحاب رسول سے ثابت نہیں ہے، تابعین سے ثابت نہیں، محدثین سے ثابت نہیں، امام ابو حنیفہ سے ثابت نہیں، امام مالک سے ثابت نہیں، امام شافعی سے ثابت نہیں، امام احمد بن حنبل سے ثابت نہیں، امام بخاری سے ثابت نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی سے ثابت نہیں۔ اس لیے ان چیزوں سے بچ جاؤ، ان کا نام بھی بدل کے یہ کام نہ کیا کرو۔ کیا ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو جی قرآن خوانی کرتے ہیں اور کام سارے وہی کرتے ہیں۔ بہت مشکل میں نے موضوع چھیڑ دیا، رکو گے نہیں مجھے پتا ہے، ہاں جی آؤ گے جاؤ گے۔ الحمدللہ اللہ پاک نے سن 11 میں حج کی سعادت نصیب فرمائی، بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کر میں نے ان تمام معاملات کو سوچا تو اللہ نے میرے دل میں ڈالا یہ سب کا سب وہ ہے جو اپنی طرف سے ایجاد کیا ہوا ہے، پاک پیغمبر کی سنت نہیں ہے۔ اس لیے سنت پہ عمل کرو، کسی کے لیے دعا کرو، جس وقت چاہو دعا کرو۔ باقی ایک بات یاد رکھیں، جتھے بنا کے آج کی رات قبرستان جانا اور ہر سال جانا، جتھے بنا کے جانا، یہ تو کبھی ثابت ہی نہیں ہے۔ اگر حدیث ضعیف سے ثابت ہے تو یہ انفرادی عمل تھا، نبی کریم آپ اکیلے گئے تھے یا جتھا بنا کر گئے تھے؟ بولے ذرا، بولتے کیوں نہیں؟ آپ بولتے نہیں ہیں۔ ارے یہاں تو جتھے بنا کے جا رہے ہو اور ہر سال جاتے ہو، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مستمرہ نہیں ہے۔
مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے یہ لکھا، یہ سنت مستمرہ دائمہ نہیں ہے، یہ کبھی کبھار زندگی میں ایک آدھ مرتبہ کوئی عمل کرے، استحباب کا درجہ، وہ ہو گیا عمل، اب ہر سال جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صحیح مسئلہ ہے جو عام کو میں بیان کر رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ ہر جمعہ قبرستان جایا کریں، زور القبور فإنها تذکر موتاکم، بجائے جشن منانے کے قبروں پر اکیلے جاؤ، وہاں جا کر عبرت حاصل کرو۔ کس نیت سے جانا چاہیے؟ اس نیت سے یہ بہت بڑا ذمہ دار پڑا ہوا ہے، یہ بہت بڑا تاجر پڑا ہوا ہے، یہ بہت بڑا سرمایہ دار پڑا ہوا ہے، یہ غریب پڑا ہوا ہے، سب کی جگہ قبرستان ہے، اور مجھے بھی ایک دن موت آنی ہے اور میں نے بھی یہاں آ کے دفن ہونا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آخرت کا معاملہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پوچھا گیا، حضرت ہانی ان کے آزاد کردہ غلام ہیں، امی ہانی نا، حضرت ہانی یہ تابعی ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ وہ کہتے ہیں حضرت سے ایک دن سوال ہو گیا، کیا وجہ ہے؟ تذکر الجنت والنار فلا تبکی، آپ جنت کا بھی ذکر کرتے ہیں، جہنم کا بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن آپ روتے نہیں ہیں۔ لیکن وَتَذْكُرُ الْمَوْتِ وَتَذْكُرُ الْقَبْرَ فَتَبْكِي، لیکن جب بھی آپ موت کا ذکر کرتے ہیں یا کسی قبر کو آپ دیکھتے ہیں، فرمایا اس وقت آپ بہت روتے ہیں۔ کتنا رویا کرتے تھے جب کسی قبر کو دیکھتے؟ حَتَّى يَبُلَّ لِحْيَتَهُ، یہاں تک کہ اپنی داڑھی کو بھی در کر لیتے تھے، ٹپ ٹپ جو ہے نیچے آنسو گرتے تھے۔ سیدنا عثمان بن عفان کے، سیدنا عثمان کی جو قبر کو دیکھ کر یہ حالت ہوتی تھی۔ آج جتھے کے جتھے جاتے قبرستان میں ٹہٹا لگا رہے ہوتے۔ قبرستان کیا، ایک مسلمان مر گیا اس کی تصویریں بنائی جا رہی ہیں، کسی کو خوف نہیں ہے موت کا، صرف یہ ہے ہم 15 کی رات کو گئے تھے، ہم مل ملا کے گئے تھے، لیکن کسی کے دل پہ قبر کا خوف نہیں ہے، کسی کے دل پہ آخرت کا خوف نہیں ہے، روتا نہیں ہے قبر کو دیکھ کر کہ میری زندگی کا اب آخر ہے، میں نے یہاں آنا ہے، میں نے کسی کا مال دبایا ہوا تو میں واپس کروں، میں نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوا ہے ظلم ختم کروں، بالکل اس کی توجہ نہیں ہے۔ ایک رشتہ لگایا ہوا ہے، دل سخت ہو گئے، دل نرم نہیں ہے، قلوب میں قساوت پیدا ہو گئی، سختی پیدا ہو گئی۔ سیدنا عثمان اتنے عظیم آدمی جن کو ایک مرتبہ کئی مرتبہ پاک پیغمبر نے جنت کی بشارت سنائی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور وہ روتے بہت زیادہ تھے، تو حضرت نے اس کا جواب کیا دیا؟ تذکر الجنت والنار فلا تبکی وتذکر القبر فتبکی۔ تو حضرت نے اس کے جواب میں کیا ارشاد فرمایا؟ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول سے ایک حدیث سنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا القبر اول منزل من منازل الآخرہ، قبر آخرت کی منازل میں سے سب سے پہلی منزل ہے، یہ پہلی منزل ہے۔ ان تنجو منہا فما بعدہ ایسر منہ، فرمایا اگر قبر میں نجات پالی تو نے تو بعد والا معاملہ بالکل آسان ہے، قبر میں نجات بعد میں آسانی ہے۔ وَإِن لَمْ تَنْجُ مِنْهُ، اگر تو نے اس سے نجات نہ پائی فما بعدہ اشد منہ، اس کے بعد والا معاملہ اس سے زیادہ سخت ہے۔ اس لیے میرے خیال کے مطابق اب ہمیں ڈرامے چھوڑ دینے چاہیے، میرے خیال کے مطابق حقیقت کی طرف آنا چاہیے، میرے خیال کے مطابق اپنی قبر کو یاد کرنا چاہیے۔ میں آج نظرۃ النعیم میں پڑھ رہا تھا، بڑی پیاری کتاب عربی میں ہے، اس میں یہ لکھا تھا قبر کو آخرت کو یاد کرنے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ بندہ شریعت پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آخرت کا یہ بڑا فائدہ،
آدمی کہتے شریعت کے مطابق میں عمل کروں، میں کسی کا حق دباؤں نہیں۔ میرے بھائیوں وقت زیادہ ہو گیا ہے تو دل چاہتا تھا کہ باتیں آج کی رات کرتے رہیں، آپ کو سناتے رہیں، لیکن میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ جتنی باتیں میں نے کہی ہیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہاں بات میں کر رہا تھا، وہ حدیث مکمل کر دیں اور بات کو ہم ختم کریں۔ جب رات کا آخری پہر شروع ہوتا ہے، وہ تو آج کی رات بھی آئے گا نا، آج کی رات بھی آئے گا، رات کا آخری ثلث، آخری تہائی جب آتی ہے ہر رات، تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، ایک منادی ندا دیتا ہے، اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے۔ کیا آواز ہے؟ حل من مستغفر فاغفر له، حل من مسترزق فارزقه، الا من مبتلا فاعافیہ، الا قضا الا قضا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آ رہی ہے، کیا کوئی ہے رات کے اس آخری حصے میں جو گناہ بخشوائے؟ میں اللہ اس کے گناہ بخشنے کے لیے تیار ہوں۔ رات کے آخری حصے میں جو گناہ بخشوائے، اس لیے علماء لکھتے ہیں اگر تم اٹھ کر سستی ہے تہجد نہ بھی پڑھ سکو تو کم از کم بستر پہ لیٹے لیٹے آنکھ کھل جائے تہجد کے وقت تو اتنا کہہ لو رب اغفر لی ذنوبی، اے میرے پروردگار میرے گناہوں کو معاف فرما۔ کہتے بستر پہ پڑے پڑے رات کے وقت، تم اس وقت تہجد کے وقت جب کہو گے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آیات بہت ساری میرے سامنے گھوم رہی ہیں، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحری کے وقت رات کے پچھلے پیر میں استغفار کرنے والے جنتی ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے اس بندے نے جو مجھ سے کہہ رہا ہے اے میرے پروردگار میری بخشش فرما، اس نے مجھے دیکھا ہے، اس نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے جواب میں کہتے ہیں اے اللہ اس نے تجھے دیکھا نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے مانتا تو ہے نا؟ کہا مانتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کو یقین تو ہے نا کہ میرا کوئی رب ہے؟ اور آگے حدیث پاک کے الفاظ کی بجائے ترجمہ کرتا ہوں، میرا ایک رب ہے جو گناہ معاف کرنے پر قادر ہے۔ میرا ایک رب ہے جو گناہ معاف کرنے پر قادر ہے۔ گناہ معاف کرنے پر کیا ہے جی؟ قادر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کو یقین ہے نا؟ فرشتے کہتے ہیں اس کو یقین ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں تم اس بات کے گواہ بن جاؤ کہ میں نے اپنے اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ یہ کب کا استغفار؟ رات کا پچھلا پہر۔ اس لیے آپ حضرات کو میں یہ نہیں کہوں گا کہ ساری رات جاگتے رہو، جاگ کے سو جائیں، لیکن آج رات کم از کم اتنا عمل کر لیں کہ ہمیں کچھ نوافل نصیب ہو جائیں تہجد کے، ہیں جی 2 ہی ہو جائیں، نصیب ہو جائیں، اور اس وقت پھر 5-10 منٹ بیٹھ کے ہم صرف اتنا ہی کہہ دیں کیا اے اللہ ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما دیں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیں گے۔ وقت ختم ہو گیا اور کافی ہو گیا، اللہ نے چاہا تو پھر انشاءاللہ کبھی استغفار پر مفصل عرض کریں گے، اللہ نے موقع دیا تو۔ بڑے اس کے فوائد ہیں، بڑے فوائد ہیں، استغفار کے بڑے فوائد ہیں، لیکن زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، اس لیے جلدی جلدی حضرات استغفار گناہ بخشوانے کا ایک مختصر سا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، بہت جلدی سنیں، 2-3 منٹ میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں آیا آج رات کسی بستی میں جا کر میں مسجد میں وقت گزارتا ہوں، کوئی مجھے جاننے والا نہ ہو تاکہ میں حدیث کی جو خدمت کرتا ہوں، لکھتا ہوں، پڑھتا ہوں وہ میں کرتا رہوں، وہاں کوئی مجھے جاننے والا نہ ہو۔ حضرت ایک بستی میں چلے گئے، دور چلے گئے اور یہ سمجھا یہاں کوئی میرا واقف نہیں ہوگا۔ جب مسجد میں پہنچے عشاء کی نماز ادا فرمائی تو ماشاءاللہ دیکھا ادھر ادھر نمازیوں کو، اس وقت اندھیرا ہوتا تھا، یہ اجالا، یہ روشنی، یہ بجلیاں یہ نہیں ہوتی تھی۔ حضرت نے نظر دوڑائی عشاء سے پہلے شکر ہے یہاں میرا کوئی واقف نہیں ہے، میرا وقت ضائع نہیں ہوگا، بس رات گزاروں گا
لکھنے میں، پڑھنے میں، اس مسجد میں وقت گزاروں گا اور اللہ کے نبی کی حدیث کے ساتھ ساری رات مشغول رہوں گا، یعنی لکھتا بھی رہوں گا، پڑھتا بھی رہوں گا، ساری رات مسجد میں گزار دوں گا۔ یہ سوچ کر مسجد میں عشاء کی نماز کا انتظار فرما رہے تھے حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، جو امام صاحب نماز پڑھانے کے لیے آئے، مقتدی تو آئے بیٹھے تھے، امام صاحب جو نماز پڑھانے کے لیے آئے تو حضرت نے نظر کی لیکن بتایا نہیں کسی کو کہ میرا نام کیا ہے، میں کون ہوں۔ وہ جو نماز پڑھانے والا امام تھا، اتفاق وہ امام احمد بن حنبل کا شاگرد تھا، امام احمد بن حنبل کا شاگرد تھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر میں اس کو یہ کہہ دوں کہ میں آیا ہوا ہوں، وہ کہے گا میرے استاد جی آ گئے، اور جس طرح آج کل لوگ کہتے ہیں ہمارے پیر آ گئے، ہاں جی میرے استاد جی آ گئے، بزرگ آ گئے، تو پھر سارا جم گھٹا ہو جائے گا، اور جم گھٹا ہو جانے کے بعد پھر میرا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا۔ میں تنہائی چاہتا ہوں، میں خلوت چاہتا ہوں۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے تعارف نہیں کروایا۔ امام احمد بن حنبل چپ کر کے وہاں بیٹھ گئے۔ امام صاحب نے بقیہ نماز پوری کی، چل بھی، ان کو کیا پتا تھا کہ آج کون آیا ہوا ہے، کوئی پتہ نہیں۔ ایک ایک مقتدی بھی کر کے سارے چلے گئے۔ اب وہ تو وہاں کے رہائشی تھے، امام احمد بن حنبل وہ ان کا تو کوئی گھر وہاں نہیں تھا، اس لیے مسجد میں بیٹھے۔ جو وہاں خادم تھا مسجد کا، وہ طبیعت کا بڑا مضبوط تھا، اس نے آ کر کہا بابا جی مسجد فارغ کرو، میں نے مسجد کو بند کرنا ہے، مسجد کو خالی کرو، میں نے مسجد کو بند کرنا ہے، میری ڈیوٹی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا میں مسافر ہوں، بوڑھا بھی ہوں، اب میں کہاں جاؤں، یہ رات میں نے مسجد میں گزارنی ہے۔ اس نے کہا جی آپ مسافر ہیں، آپ کچھ ہیں، آپ مسجد کے حال سے نکلیں، آپ اندر سے نکلیں، باہر جائیں۔ اب اندر سے نکال کے نا اس نے سارے دروازے بند کر دیے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا چلو مجھے صحن میں رات گزارنے دو، حالانکہ سردی تھی، صحن میں رات گزارنے دو۔ اس نے کہا کوئی صحن میں رات گزارنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے دل میں ذرا بھی نرمی پیدا نہ ہوئی۔ اب اس رات کو نیند آ گئی، میرے خیال میں قصہ مکمل نہ کروں یا کر دے۔ اچھا تو بات یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ بھئی مجھے صحن میں رات گزارنے دے۔ اس نے کہا نہیں صحن میں بھی نہیں، میں نے یہ باہر کا مین گیٹ بھی بند کرنا ہے، بڑا دروازہ الباب الکبیر، اس کو بھی بند کرنا ہے، آپ جائیں، بس جائیں آپ۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کبھی بھی زندگی میں اتنا سخت رویہ کسی نے میرے ساتھ نہیں اپنایا جو آج رات میرے ساتھ پیش آ رہا۔ کہتے ہیں میں ادھر تو جاننے والا کوئی نہیں، اور ادھر بوڑھا بھی ہوں، سردی بھی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے پھر اس کو کہا بھائی یہ جو تمہارا امام صاحب نماز پڑھا کے گیا ہے یہ میرا شاگرد ہے۔ میں نے کہا اب شاید اس کو رحم آ جائے، اب رحم آ جائے۔ وہ کہنے لگا وہ شاگرد ہوگا، آپ استاد ہوں گے، لیکن میرا کام تو مسجد کو بند کرنا ہے، لہذا مہربانی کریں آپ چلے جائیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مجھے باہر نکال دیا۔ آپ یوں ہی سمجھے کہ باہر نکل کے سب کچھ بند۔ فرمایا کہ ٹھٹھرتی ہوئی سردی میں میں باہر کھڑا، میرا جسم ٹھٹر رہا تھا، کانپ رہا تھا، ضعیف تھا، کمزور تھا میں، اور باہر کھڑا ہوا گلی میں، اور آگے جو متصل عمارت تھی وہ ایک غرفہ تھا، عربی میں غرفہ کہتے ہیں چوبارے کو، بالا خانے کو، وہ ایک غرفہ تھا۔ اس غرفے میں ایک خباز رہتا تھا، خباز نان بائی، روٹیاں پکا کے بیچنے والا، تنور پر روٹیاں لگانے والا، وہ تھا، وہ رہتا تھا۔ اس کی کھڑکی کھلی تھی، اس کی نظر میرے اوپر پڑ گئی، سردی بھی ہے، بارش بھی ہے، بوڑھا آدمی بھی کھڑا ہے۔ اس کو کیا پتا تھا کہ یہ کون ہے؟ اس نے آواز دی، اس نے کہا بوڑھے اوپر آ جا، میرے پاس رات گزار لے، سردی ہے، کہیں مر نہ جائے تو اوپر میرے پاس آ جا۔
حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کو میرے اوپر ترس آیا، میں اوپر گیا بالا خانے میں، اس نے کہا یہ جگہ یہاں سو جاؤ۔ میں نے اس کو کہا میں نے سونا نہیں ہے، میں جاگتا رہوں گا اور میں اپنا کام کرتا رہوں گا، تم سو جاؤ۔ اس نے کہا میں تو دن بھر کا تھکا ہوا ہوں، میں سوتا ہوں، تم رات گزار لو۔ ٹھیک ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے وہ پہلو بدلتا تھا، اپنی کروٹ بدلتا تھا، ایک کروٹ سے دوسری کروٹ لیتا تھا، تو بے ساختہ بلا اختیار اس کی زبان سے نکلتا تھا اللہم اغفر لی۔ اس کی زبان سے کیا نکلتا تھا؟ اللہم اغفر لی۔ یہ کون کہتا تھا؟ خباس وہ نان بھائی، وہ کہتا تھا کیا؟ اللہم اغفر لی، اے اللہ میری بخشش فرما۔ اس کی زبان پہ یہ جاری تھا بار بار، اور بار بار فرماتے ہیں جب میری اس سے ملاقات ہوئی تو تب بھی موقع بموقع اس کی زبان پہ بار بار یہ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اے اللہ میری بخشش فرما، اے اللہ میری بخشش فرما۔ کہتے ہیں کہ صبح ہوئی تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا میں نے رات دیکھا کہ جیسے تم پہلو سے دوسرا پہلو بدلتے تو تم کہتے اللہم اغفر لی۔ اس نے کہا میری عادت بن چکی ہے، یہ کلمہ میری زبان پر جاری ہے، میری عادت بن چکی ہے۔ کہا اچھا اس ورد کا، اس وظیفے کا، اس عمل کا کوئی تمہیں فائدہ بھی حاصل ہوا یا نہیں؟ اس کو استغفار کہتے ہیں، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ استغفار۔ استغفار کا معنی گناہ بخشوانا۔ تو اللہم اغفر لی، رب اغفر لی، یہ سب کے سب استغفار ہے۔ استغفر اللہ استغفار ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب ما اتوب الیہ، یہ استغفار ہے۔ تو اس وظیفے کا اللہم اغفر لی کا کوئی فائدہ ہوا؟ تو اس خباز نے کہا، اس نے کہا جی بہت مجھے اس کے فائدے حاصل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کی برکت سے، اللہم اغفر لی کی برکت سے میری ساری دعائیں قبول فرما لی، الا واحدا، مگر ایک دعا باقی ہے وہ ابھی قبول نہیں ہوئی، مجھے اللہ سے امید ہے وہ میری ایک دعا بھی اللہ قبول فرما لیں گے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے پوچھا اگر مناسب سمجھیں تو مجھے بتا دیں کہ وہ کون سی آپ کی دعا ہے، کون سی تمنا ہے جو آپ پوری کروانا چاہتے ہیں اور ابھی پوری ہوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے حدیث کا ایک بہت بڑا امام ہے، اس کا نام ہے امام احمد بن حنبل، میں نے اس کی شہرت سنی ہے کہ نبی کی حدیثیں پڑھتا پڑھاتا ہے، میرا دل چاہتا ہے اللہ مجھے کبھی اس کا دیدار کروا دے، کبھی اللہ مجھے اس کا دیدار کروا دے۔ کس کا؟ امام احمد بن حنبل کا، مجھے دیدار نصیب ہو جائے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا تاریخی جملہ عرب عجم کے علماء نے سب نے لکھا، سب کا مطلب ایک ہی نکلتا ہے، سارا عرب اس کو بیان کرتا ہے۔ میں نے یہ واقعہ پہلی مرتبہ مولانا یونس پالن پوری کی زبان سے مدینہ منورہ میں سنا۔ یہ واقعہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، فرمایا امام احمد بن حنبل نے کہ جب کہا نا میری ہر دعا قبول ہو گئی ہے اور ایک دعا باقی ہے کہ اللہ کبھی تو امام احمد بن حنبل دکھا دے، امام احمد بن حنبل سے ملاقات کروا دے، تو امام احمد بن حنبل نے کہا انا احمد بن حنبل، انا احمد بن حنبل، میں ہوں احمد بن حنبل۔ فرمایا اب مجھے پتہ چلا کہ وہ جو مسجد کا خادم تھا وہ مجھے مسجد میں رہنے کیوں نہیں دے رہا تھا، آج مجھے پتہ چلا۔ فرمایا لِأَجْلِ اسْتِغْفَارِكَ جُرِرْتُ جَرًّا شَدِيدًا، لِأَجْلِ اسْتِغْفَارِكَ جُرِرْتُ جَرًّا شَدِيدًا، تیرے استغفار کی وجہ سے مجھے دھکے دے دے کے مسجد سے نکال کے رب نے تیرے استغفار کی برکت سے تجھے ملانے کے لیے مجھے یہاں اللہ نے پہنچا دیا ہے۔ تیرے استغفار میں اتنی طاقت اللہ نے رکھی ہے، تو پرواہ نہ کر، رب نے جو ایک دعا تیری رہتی تھی نا وہ بھی اللہ نے قبول فرما دی، وہ تمنا بھی تیری اللہ نے پوری فرمائی۔
اس لیے میرے بھائیو جملہ تو چھوٹا سا ہے، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، لیکن انشاءاللہ اس سے ہمارے سارے کام بنے، یقین ہے نا آپ حضرات کو، سارے کام بنے گے۔ سورہ نوح پڑھ کر دیکھیں، ہاں جی سورہ نوح پڑھ کر دیکھیں، لمبے واقعات ہیں، اب آپ تھکے ہوئے ہیں، ورنہ حضرت امام حسن سے ملک شام میں ایک آدمی نے آ کر پوچھا تھا کیا میری اولاد نہیں ہو رہی، کوئی وظیفہ بتائے، فرمایا استغفار کیا کر۔ اس نے کہا استغفر اللہ میں پڑھتا رہا، میری عادت بن گئی 700 مرتبہ روزانہ میں استغفار کرتا تھا۔ 700 مرتبہ کا مطلب ہے 7 تسبیحاں استغفار کی میں کیا کرتا تھا۔ فرمایا اللہ نے مجھے ایک بیٹا دیا، دوسرا دیا، تیسرا دیا، چوتھا دیا، پانچواں دیا، میرے پروردگار نے مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔